دوسرے حصے کو ڈسکس کریں گے، مسئلہ نمبر 95B، اور اس کا عنوان ہے زکوٰۃ و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل۔ زکوٰۃ و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل 17 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے تقریباً 70 کے قریب مسائل، فقہی احکام و مسائل اس میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائیو، یہ 17 جو علمی پوائنٹس ہیں یہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں، اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، تاکہ زکوٰۃ کے فقہی احکام و مسائل لوگوں کو سمجھ آ جائیں، کیونکہ یہ مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے۔ کتابیں بھی اس طرح اویلیبل نہیں ہیں، تقاریر میں بھی لوگ کئی ایک موضوعات ہیں جن پر ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ لوگوں کی روٹی روزی ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ آپ کو آج انشاءاللہ تعالی اندازہ بھی ہو جائے گا۔ بھائیو، آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے مکمل ریفرنسز، اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئرز بنتے ہیں اور عربی کتب شائع ہوتی ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ بھائیو، آج کا لیکچر انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گا زکوٰۃ کے فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے، اور یہ لیکچر بھی منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، لیکن نہ تو زکوٰۃ کا نصاب آیا ہے کہ کس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور نہ ہی اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کتنے % زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے بغیر تو آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا سورس پھر ہمارے پاس اسی کتاب اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے سنت کی طرف۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ تو زکوٰۃ کے جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں الحمدللہ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں، اور اکثریت پر اجماع امت ہے، اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت کی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے۔ اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو، اس میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ میں نمونے کے طور پر 2 احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی۔ پہلی حدیث موقوفاً امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990۔ انہوں نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کر، اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر، اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو، اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد۔ تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع، یہ مین ایبسولوٹ 3 دلائل ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے اجتہاد، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا، مجھے بھی۔ پوری امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے، یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جعلی قسم کی پارٹیاں بنا کے، اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہوئے ہیں، یہ جماعت مراد نہیں، اس سے مراد ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت۔ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھاٹ ہے اس کو اجماع کہا گیا، اس پہ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے گا۔ یہ 17 کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ جو 17 فرائض بنتے ہیں اس کی نسبت۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی، تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیع آپ کیوں کہتے ہیں؟ اہل تشیع تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو، اہل تشیع 3 نمازیں نہیں پڑھتے، اہل تشیع بھی 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں۔ تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے، اور مغرب اور عشاء کو، اسے ظہرین اور مغربین کہا جاتا ہے۔
لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں 3-4 طرق اس کے آئے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 نمبر اور 1633 نمبر، جس پہ امام نووی نے صحیح مسلم میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی، عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھاٹے نہ فٹ ہو جائے، پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے. بات اہل سنت اہل تشیع کی نہیں، بات امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی. فرقہ واریت کی لعنت کو چھوڑیں، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیں، تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی. تو میں نے نمبر بتایا صحیح مسلم 1629 1633. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز جمع کروائی. پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھے، پھر 4 عصر کے جماعت کے ساتھ، اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی، 3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے. اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پریشانی تھی. تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 96 ہجری. جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ابن عباس کے شاگرد تھے، تو ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ تبع تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے، آسانی پیدا ہو جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں. لیکن مولویوں نے یہ فیسلٹی ہم سے چھین لی اور اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا. ہاں یہ بات درست ہے، اس کی روٹین نہ بنائی جائے. کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے، روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگے گا. ایون اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں. یہ صرف جائز ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، افضلیت یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی ان کو جمع کر لیتا ہے، فجر کو الگ پڑھتا ہے، ظہر اثر کو جمع کرتا ہے اور مغرب اور عشاء کو، تو یہ بالکل اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر بھی اجماع ہے. یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ کافی سارے اس پہ کامنٹس لوگوں کے آ رہے تھے. میں نے کہا کہ اسے شروع میں ہی میں کلیئر کر دوں. اب اللہ کا نام لے کر 17 علمی پوائنٹس ہم شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے، قمری سال، لیونر ایئر، تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا. جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں 1 دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا. ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی. اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا. اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے
کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے، دو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا۔ تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے، اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب کر لے، اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے۔ اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس پر اجماع موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے، اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ تینوں چیزیں، یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث، یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکوٰۃ کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ نصاب بتایا ہے، اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے، 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکوٰۃ کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں ہی، صحیح بخاری میں 1483 اور 1499، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263، 2265، 2268، اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد، اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، 10 چیزیں۔ اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پہ۔ نمبر 1، سونا، گولڈ۔ گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے، گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ 2.5%، اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا، 40 پہ تقسیم کرنا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی۔ کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں، حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بتا دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں۔ تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم، چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم ہے۔ تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔
مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکات نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا. اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکات ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے. لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکات ہے. اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%. 6ٹھی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر، کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی. اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی، نارمل بکری ایک، یہ زکات بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہٰذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا. اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا. اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر، 1 بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے. اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوگی. اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یا زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے، یا معدنیات نکلا ہے، نمک نکلا ہے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی کچھ قسمتی ہو تو تیل نکلا ہے، تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ زکات ہے اس پر، اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ. یہ مشکل ترین ٹاپک ہے. کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں، یا ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، یا ریال کی شکل میں. تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا جائے گا؟
یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں. میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا. نمبر 1 بارٹر سسٹم تھا. بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین. مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے, اشیاء کے بدلے اشیاء. اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. ابھی بھی تبت سائڈ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا, یعنی کہ پیسے دے کر, مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں. اور اس وقت دو بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. نمبر 1 دینار جو گولڈ کا, سونے کا کوائن ہوتا تھا, سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا, اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا, سلور کوائن. کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتیں ہیں, قیمتی دھاتیں ہیں. اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے, سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے ارض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100% ہے. یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی, لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی. اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگ سکتا. اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا, سونے کو زنگ نہیں لگتا. اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا. اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا, اور چاندی کو بھی. اچھا, اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا آج کل کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے, اور اس زمانے کے 200 درہم چاندی جو ہے وہ آج کل کے 52.5 تولے چاندی بنتا ہے. تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا, ان کی ورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 تھی, اور یہ نسبت 1:7 کی بنتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے 7 گنا مہنگا تھا. 1 تولے سونے سے آپ 7 تولے چاندی خرید سکتے تھے, یا 7 تولے چاندی سے 1 تولہ سونا خرید سکتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا اور چاندی obsolete ہونا شروع ہوگی, ناپید ہونا شروع ہوگی. حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں چاندی ایز اے کرنسی استعمال نہیں ہوتی. سونے کی بنیاد پہ ہی اسٹیٹ بینکس جو ہیں پوری دنیا کے وہ روپیہ چھاپتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوتی چلی گئی, اور اب یہ صورتحال ہے آج کی ڈیٹ میں 23 اگست 2014 کو پاکستان میں چاندی کا جو تولے کا ریٹ ہے تقریباً 750 روپیہ ہے, اور سونے کا تولے کا ریٹ 48,500 روپیہ ہے. تو وہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 اور 7 کی تھی, اب وہ ہو چکی ہے 1 اور 65 کی. تو بہت فرق آ چکا ہے, اس لیے کہ وہ ایز اے ریفرنس چاندی استعمال نہیں ہوتی اب کرنسی کے طور پر. سونے کو پوری دنیا نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے, یہ ہے وجہ. اچھا, جب یہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جس زمانے میں, تو یہ پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا. کیوں کہ جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے, پوشیدہ اس کی ویلیو اور اس کی فیس ویلیو یہ برابر ہوتی تھی. یہ دو ہی قیمتیں ہوتی ہیں. ہمارے نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک نے اتنا سونا نہ رکھا ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 روپے کا جو ہے یہ نوٹ, اس کے پیچھے اتنا سونا ہے. لیکن اگر آپ کو 100 گرام کا سونے کا کوائن دے دیا جائے, سکہ, وہ آپ پوری دنیا میں کہیں لے جائیں اس کی ویلیو وہی رہے گی. انٹرنسک ویلیو, اس کی پوشیدہ ویلیو اور اس کی فیس ویلیو اتنی ہی ہوگی پوری دنیا میں کہیں لے جائیں. سونے کو وہ سٹینڈرڈ ہے. پھر ہیومن ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا 18ویں صدی کے اندر, جب یہودیوں نے بینکنگ کا سسٹم شروع کیا ایک پوری نیگیٹو سازش کے تحت, اور انہوں نے لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھ کے کہا کہ بھئی سونا تو چوری ہو جائے گا, آپ ہمارے پاس رکھوائیں, ہم حفاظت کریں گے اس کی. اور پھر لوگوں نے کہا سونا اگر آپ کے پاس ہوگا تو بھائی ہم لوگوں سے لین دین کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کریں گے, آپ کو ایک ریسیپٹ, ایک رسید اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے, آپ اس سرٹیفکیٹ کی گارنٹی ہماری ہوگی پیچھے سے, ہم اس کی بنیاد کے اوپر آگے جو ہے وہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں, ہم اس کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سرٹیفکیٹ اور ریسیپٹ کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں, سونا ہمارے پاس پڑا رہے گا. تو لوگوں نے دھڑا دھڑ سونا ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا. شروع میں تو یہ تھا جتنا سونا تھا اتنے کا سرٹیفکیٹ نکلتا تھا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سرٹیفکیٹ زیادہ چھاپنے شروع کیے تو دیکھا کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا, کوئی لوگ سونا لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے. تو پھر پیچھے سونا اتنا نہ رہا اور سرٹیفکیٹ زیادہ نکالنے شروع کر دیا اور وہ امیر ہونا شروع ہو گئے. اب یہ ایک پوری ہسٹری ہے, اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس پہ اگر کسی نے کام کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سود کے حوالے سے جو کام کیا, یونیک کام. پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی کوئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, جتنے بھی اسکالرز بات کر رہے ہیں وہ اسی کتاب سے جو سود کے اوپر انہوں نے لکھی ہے, تقریباً 300-400 صفحات پر مشتمل, اسی سے سارے لوگ ریفرنس لیتے ہیں. ان کا کافی چونکہ پوری دنیا کے حالات پر نظر تھی اس زمانے میں, یہ سارا سسٹم
وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، اور اسٹیٹ بینک آف امریکہ بھی اس وقت بن چکا ہوا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر، انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سونا جو ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ریسپٹ جاری کرنی شروع کر دی، اور حالت یہ ہو گئی کہ پھر لوگوں نے سونے مانگنے کی بجائے پھر انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا امریکہ میں کہ اگر کوئی سونا مانگے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، سونا کو مانگ ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا سے سونا جمع کرنا شروع کر دیا اور سرٹیفکیٹ، اور کرتے کرتے وہی پھر کرنسی نوٹ کی شکل اختیار کر دی اسی چیز نے، اور آج پوری دنیا کے اندر کرنسی نوٹ چل رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی نوٹ اپنا پاکستان کا اگر نوٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس نوٹ کے اوپر دو باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ، یہ اب آپ سمجھیں گے یہ کیا اوپر یہ گدڑ سنگھی لکھی ہوتی ہے انہوں نے، یہ آپ کو آج سمجھ آئے گی کہ کیا، اب آپ کو بڑا اہم لگے گا یار اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ اچھا ظاہر ہے حکومت پاکستان کی اگر ضمانت نہیں تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، ایک 80 گرام کا آپ پیج لیں، اس کے 4 ٹکڑے کر لیں تو 4000 کے نوٹ بنا سکتے ہیں نا، رنگ ہی لگانا ہے نا اوپر، لیکن اس کے پیچھے ضمانت کوئی نہیں کسی کی، تو کاغذ کا پرزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو فیس ویلیو اس پہ لکھی ہوئی ہے 5000 روپے کے نوٹ پہ، اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے، پوشیدہ ویلیو، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے۔ تو حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ، اور پھر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یہ آپ نے دیکھا جملہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گا جو حالت ہے۔ حامل حاضہ یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے، جو اسے پوزیس کرتا ہے، اس کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا۔ کیا ادا کیا جائے گا؟ وہ گولڈ جو اس کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کاغذ کے پرزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، لیکن وہ آپ کو پتا، اب آپ کو پتا چلا کہتے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں، پیچھے سونا نہیں ہے، تو اس طریقے سے انفلیشن انکریز ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نوٹ چھاپتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ سونا ہی ایکویلنٹ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ سٹینڈرڈ ہے سونا، اور اب یہاں تک سسٹم پہنچ چکا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ یہ سازش ہے جو اصل میں ہوئی ہے، ہونا تو چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ سونے کے ایکویلنٹ نکلے، لیکن ڈالر کے ریٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ وہ بتاتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ سنیاروں کے پاس، گولڈ سمتھس کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی آج دا ریٹ ہے، وہ ریٹ ڈالر کے اگینسٹ نکلا ہوتا ہے، حالانکہ سونا جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈالر کو، لیکن ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا یہ پوری سازش کے ساتھ کہ آج ڈالر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ریٹ ہے سونے کا، چاہے اس کے پیچھے سونا ہو یا نہ ہو۔ اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ کرنسی نوٹ جو ہے، اب یہ مولوی کو تو میں نہیں سمجھا سکتا، آپ لوگوں کو کم از کم جتنے یہاں 80 90 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے ایکویلنٹ ہے گولڈ کے، لہٰذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا نہ کہ چاندی کا ہوگا۔ اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو، اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1459، مسلم میں 2263، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 5 لاکھ روپیہ۔ اچھا جس کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 لاکھ روپے اس کی قیمت بنی، اس پہ زکوٰۃ 5 اونٹوں سے کم ہے اگر تو اس پہ 4 اونٹوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں، 4 اونٹوں پہ تقریباً 4 لاکھ روپے بن گیا، لاکھ روپے کا ایوریج اونٹ آتا ہے۔ اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 38,000 روپیہ بنتا ہے، 52.5 تولے، کیونکہ 750 روپے تولا ہے، اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب قریب بنتا ہے، 3.25 لاکھ روپے کے قریب، یہ لاجیکل بھی میں نے بات کی۔ اچھا پھر بکریوں کا آپ نصاب دیکھیں، 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے، 40 بکریوں کی آپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں، 7-8 لاکھ روپے بنتی ہے اگر 20,000 روپے کی بھی لگائی جائے بکری۔ تو چاندی میں تو آپ 2 بکریاں مشکل سے خریدتے ہیں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے، اور 40 بکریوں پہ جا کے زکوٰۃ کا نصاب شروع ہو رہا ہے بکری کے اوپر، تو چاندی کے اوپر نصاب اگر لگایا جائے تو پھر تو 2 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ، تو یہ ان لاجیکل بات ہے۔ کرنسی نوٹ چاہے وہ روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ سٹرلنگ ہو، یورو ہو، ریال ہو، یہ ایکویلنٹ ہوگا گولڈ کے۔ گولڈ کا جب نصاب، جس کے پاس 7.5 تولے کرنسی ہوگی، یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو 7.5 تولے سونے کے برابر یا 87.48 گرام گولڈ کے برابر ہوگی، تب اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہوگی مال کے اعتبار سے۔ یہ الحمدللہ میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے۔ بھائیو سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1563 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر ان کی زکات ادا کیا کرو. یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکات کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیڈکٹ کیا. اجماع تو نہیں ہے, اختلاف ہے اس میں, بہرحال اکثریت نے اسے ڈیڈکٹ کیا. اچھا, اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 637 نمبر ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکات کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا, لیکن امام ترمذی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے. اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن امام ابو داؤد یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1563, تو وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکات کے بارے میں اختلاف ہے. جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکات نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکات کے قائل ہیں. اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں. بہرحال اب میں لاجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیو کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے, مشکل وقت میں کام آئے گی. ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا, اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے, بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے, کنز کی فارم میں. لہذا لاجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے, وہ عورت تو 2 کانٹے پہن لے گی یا 1 لاکٹ پہن لے گی یا 2-3 چوڑیاں پہن لے گی, باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے. تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکات ہونی چاہیے, وہ کنز کی شکل میں ہے, خزانے کی شکل میں ہے, سیونگ کی شکل میں ہے. بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسی بچیاں نے نہ کر دیتا جی زیور. میں کسی کے پاس اگر 18 تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکات, تو کہتے ہیں جی میرے 3 بچے ہیں, میں نے تینوں کے نام نیت کر لیے 6-6 تولے, زکات ہی نہیں دیتے. یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اولاد آپ کے انڈر ہے, وہ مال وہ کنز ہے, اس مال پہ اللہ کا حق ہے, کسی نہ کسی نے تو دینا ہے. 18 تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سنبھال کے, یہ 18 تولے اللہ کا دیا ہوا نا, اس 18 تولے پہ زکات تو نکلے گی. اچھا آپ نہیں دے رہے پھر کون دے گا؟ بچے بھی نہیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں 6 تولے ہے نا, 6 کیا ہوا تینوں کے نام, 7.5 تولے کی تھریشولڈ پوائنٹ تو کراس نہیں ہوا, وہ یہ پھر بہانہ بناتے ہیں. تو یہ بالکل ہیلا بازی ہیں. اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے, صرف نام لے لینے سے, بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکات سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اور پھر آپ فقہ حنفی میں اگر جائیں تو فتاوی الامگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے ہیں, اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکات لگتی ہے تو سال گزرنے سے 1 دن پہلے وہ اپنے خامن کو وہ گفٹ کر دے. تو چونکہ 1 دن کم ہے اب اس پہ زکات نہیں لگے گی.